اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا جو ہے ذکر کیا. پچھلی قوموں میں ایک آدمی تھا جس نے ایک بھی نیکی نہیں کی, ایک بھی نیکی اس نے نہیں پائی, ایک بھی نیکی اس کے عمل میں نہیں ہے, لیکن اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا, اللہ کے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا. جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا, بیٹوں کو بلا کر کے کہا کہ بیٹوں میری بات کو میری نصیحت کو غور سے سنو. بولے ابا جان بولیے کہا جب میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا دینا, مجھے جلا دینا, مجھے جلا کے کوئلہ بنا دینا, کوئلے کو جلا کے راکھ بنا دینا, اور میری راکھ کو آدھی رات آگ ہوا میں اڑا دینا, آدھی رات پانی میں اڑا دینا. بیٹوں نے کہا کیوں اس طرح کو کرنا, کہا میں ایسا ہوگا بس سنا ہے. تو جب اس کی موت آ گئی تو بیٹوں نے کہا کہ بچے کے مطابق کو اس طرح کیا, اس کو جلا دیا, اس کی راکھ بنائی, اس کی راکھ کو آدھی ہوا میں اڑا دی اور آدھی پانی میں اڑا دی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر سے زندہ کیا, اس کو پھر سے اس کو زندہ کر کے کھا دیا اور پوچھا اے میرے بندے تم نے ایسا کیوں کیا, کیوں اپنے بیٹوں سے اس وجہ کی جلا کے راکھ بنائی تھی اور ہوا میں اڑانے کے پانی میں بہانے میں تھی, کیوں اس طرح کو وصیت کی. اس بندے نے کہا اللہ مجھے, اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ میرے ساتھ مجھے میں نے کوئی ایک کام نہیں کیا اور تم مجھے عذاب دینے والا ہے, تیرے عذاب سے اور تیری نام سے ڈر کر میں نے ایسا کیا, اگر جلا کے راکھ کر دیا میں نے سمجھا کہ مجھے اس واقعے کے لیے زندہ کر کے کھڑا پڑے گا. تو لہٰذا میں تیرے ڈر سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کیا آج میرا وہی ڈر تو میرا ڈر سے لیجیے اللہ میرے ڈر کی وجہ سے اس نے کیا ہے تو میں نے اسے معاف کر دیا. اس توحید کی اس ایک توحید کی بنیاد جو ہے وہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھیج دیا. توحید ہر دعوت, ہر داعی کی دعوت, ہر داعی کی دعوت کا مبدأ آغاز ہے وہ توحید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو وقت پہلے توحید کی دعوت دی, جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے, وہ جو ہے وہ بتوں کو پوجنے والے, جو لات اور منات کو پوجنے والے, اور جو ہے وہ 300 سال بتوں کو پوجنے والے, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے اللہ کی توحید کی بیان کی. توحید کے دلوں کے اندر ایسا بنیادی کہ پھر ایسے صحابی بن کے اسے قیامت آ جائے گی, ایسا ہوتا ہے ایسی دنیا ہوئی تھی, ایسی میرے بھائی جب بات صحابہ کے سمجھ میں آ جاتی تو ایک مرتبہ کلمہ پڑھیے تو پھر فیصلے کی نظر بات کرنے کے لیے ایک صحابی لنگڑے تھے, وہ جو ہے خود کی پوجا کرتے تھے, زندگی مقام کرتے تھے, خود کی پوجا کرتے تھے. اور اس وقت مشرکین مکہ میں ایک چیز مشہور تھی کہ جو ہے اسپیشلی جو خود کو لا کر کے الگ سے وہ اکیلا اس کی عبادت کر رہا ہے, وہ بڑا آدمی جو ہے ایک پتا ہے آپ جو ہے کہیں پکڑ دیا لوگ آ کر کے کو پوجا کرنے سے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک اچھا سا اور خوبصورت سا خرید کر کے تاکہ اپنے گھر میں رکھتے تھے تو ان کو بڑا موجود ہوتا رہا. تو یہ صحابی کا نام ہے, بول رہا ہوں وہ صحابی بھی ہے جو پہلے جو ہے معذور کے نظرے تھے, وہ جو ہے وہ ان کے پاس مناف رحیم تھا, مناف رحیم تھا جو اس وقت کی دنیا میں لکڑی سے بنا ہوا وہ رکھ کر کے اس کو روزانہ جو ہے وہ اس کو لگا کے اور جو ہے اللہ کے علاقے سے اپنی پوری کرانے کی کوشش کرتے تھے, اس کی پوجا کرتے تھے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی تو ان کے بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا. باپ کی اللہ کے بغیر باپ کو بات کرنے والی نہیں ہے کہ بیٹے اسلام
سن لو کہ وہ صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تلاوت کر کے جو بتائی تھی وہ باتیں جو بتائی قرآن کی تلاوت کو سامنے کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی کلام ہے کہ اس چیز کا کلام نہیں ہوتا بڑا اچھا کلام ہے پہلے بار ہم سوچتے ہیں دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم اس کی بات کو مان لیں انہوں نے کہا کیوں نہ ہم اس کی بات کو مان لیں تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اپنے جو ہے معبود سے پہلے مشورہ کرتا ہوں وہ معبود کون وہی مناف جو کروا ہوا ہے میں اس سے پہلے مشورہ کرتا ہوں میں اس سے مشورہ کرتا ہوں اس سے مشورہ کرتا ہوں میں جا کر کے ایک کام پر ہے کھڑے ہو کر کے ادب اور احترام کے ساتھ اس مناف کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا وہ مناف دیکھو یہ ہمارے شہر میں ایک نوجوان آیا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں کرتا ہے ایسا ایسا آپ کے باتیں کرتی ہیں ہمارے سامنے اس کی باتیں رکھتے ہیں لیکن میں نے کہا کہ اس وقت نہیں مانوں گا جب تک کہ آپ مجھے کوئی سوال نہ دیں اب یہ کسی کو کیا بولے گا یہ کسی کو کیا بولے گا جب دیکھا اس کی طرف سے جواب نہیں آیا اس نے دل سے اسی طرح سے کھڑے ہوئے پھر ان کے سامنے یہ بات ہوگی لیکن اس کی طرف سے جواب نہیں آیا وہ دل مرتبہ اس کی طرف سے سامنے بات کر رہے لیکن کوئی بات سامنے نہیں آ رہی آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہو رہا ہے اور مجھے خیال آیا کہ جب بیٹوں نے دیکھا کہ باپ کے دل میں مناف کے خلاف جو ہے ذرا سا نفرت اس کے دل آ رہی ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس مناف کو وہ لے جا کر کے اس کو زندگی لگا کر کے باہر لے جا کر کے وہ پورا کچا جگہ پر کپڑا ہوگا وہاں لے جا کر کے رات کی لاٹھی میں اس کو وہاں پر لے جا کر کے پھینک دیا جب وہاں ہوئی تو گیا تو دیکھا تو مناف کو وہاں پہ نہیں پایا تو میں زمین کاٹ کے اس کے جو ہے باہر گئے جا کے دیکھا لایا اس کو دھویا صاف کیا اس کو لگائی پھر اس کو وہاں پر رکھا اس کے بعد پھر دوسری رات میں پھر بیٹوں نے اس کے بعد کیا وہ لے جا کر کے پھر زندگی لگا کر کے بیٹھ گئی اس طرح سے ہر روز جو ہے وہ لے جا کر کے بیٹھتے اور یہ لگا کر کے لاتا ایک دن جو ہے بیٹوں نے جو ہے اس کو ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ کام کر کے جو ہے اس کو وہاں پر پھینک دیا اب جب یہ باپ اس کا گیا وہاں دیکھا تو یہ کتے کے ساتھ پڑا ہوا ہے اس نے کہا خوب ہے وہ ہے تیری زندگی میں اتنی مرتبہ تجھے میں لایا ہو کر کے ایک مرتبہ اسے کہا کہ کتے کو باندھ کر کے ڈالے اس سے پہلے اس نے کیا کیا کہ جو ہے دو کر کے صاف کر کے رکھا اور اس کے بعد جو ہے ایک میں کیا کہتے ہیں ہتھیار میں رکھی کہ جو ہے تلوار رکھی کہ جو ہے اگر کوئی تمہیں صاف کر کے آئے تو تم اپنا دماغ کر لینا وہ تلوار رکھی اس کے باوجود بھی اس دماغ میں کتے کے ساتھ بنا ہوا جب ان کے دل سے جو ہے بات بیٹھی بات بیٹھی اس کو میری زندگی پہ اب تک میں مجھے مانتا تھا مجھے معبود مانتا تھا تیری عبادت کرتا تھا میں آپ کو چھوڑ کر کے تیرے پیچھے پڑا ہوا تھا ارے تو گندگی گندے کتے کے ساتھ کوئی مان کو ڈال کر کے کیا گیا تو ایمان کا میرے بھائیوں وہ جو جنت کا معاملہ آیا عبادت کرنا ہے اسی کے بچے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہو گئی جب دعوت عام ہو گئی جب مکہ فتح ہو گیا مکہ فتح ہو گیا مکہ فتح ہوا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر گئے کعبۃ اللہ کے اندر گئے تو کعبۃ اللہ کے اندر 360 لوگ رکھے ہوئے تھے اور ان لوگوں کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت تھا اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت تھا میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو نکالا اور اپنے ہاتھوں سے پھینکتے گئے اور یہ آیت پڑھتے گئے اور جان رکھو اور جہاں تک باقی ان الباس کا سوال ہوگا اب آ گیا اور باقی مٹ گیا لوگوں یاد رکھو لوگوں سن لو آپ کے بعد کوئی بت نہیں کرے گا اور تمام بت پرستیوں کو اور جہالت کے تمام کاموں کو میں اپنے پیر کے نیچے رونتا ہوں اور میرے شرک اور بدعت اور خرابات کو میں اپنے پیروں سے رونتا ہوں آپ سے کوئی چیز نہیں کرے گا آپ سے کوئی ننگا حج نہیں کرے گا آپ سے کوئی حج کرے گا اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے معلوم کرے گا تو ننگا آپ کر کے کرتے تھے اب یاد رکھنا میرے بھائیوں یہ توحید جو ہے یہ دین سب کی ہے یہ اس کے افہام پر پتا کر کے ان سالوں اپنے بات کو اللہ
اقسام ہیں، 3 قسم ہیں، ایک ہے توحید ربوبیت ہے اور ایک توحید الوہیت ہے اور ایک توحید اسماء و صفات ہے۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت یہ ہے توحید ذات، یعنی اللہ کی اپنی ذات، اللہ کو اپنا رب ماننا۔ یہودی اور نصرانیوں کی جو ہے باطل عقیدے کی تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تو عالم کی عزیر جو ہے اللہ کا بیٹا ہوتے تھے اور جو ہے نصرانی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہوتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بات کو جو ہے رد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت باتیں ہیں، نہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کے وجود میں آیا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، خود سے ہے، آخر تک رہے گا، نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو پینے کی ضرورت ہے، نہ اس کو سونے کی ضرورت ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ وہ حی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند ہے، نیند تو دور کی بات، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ بھی اونگ آ جاتی تو یہ کائنات کا نظام اور کرم ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو قائم کیے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے انسان اور اللہ ہے وہ اول وہ آخر وہ شروع سے ہے وہ آخر تک رہے گا۔ زمین و آسمان کا مالک ہے، سورج کا مالک ہے، انسانوں کا جنات کا مالک ہے، تمام کائنات کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ ربوبیت ہے کہ اللہ کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ والا اور پیدا کرنے والا، مارنے والا، جلانے والا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمام ملازم پورے کرنے والا اللہ ہے، مشکل کشا وہی ہے، دستگیر وہی ہے، اور قیامت وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔ میرے بھائیوں آج ہم اور قیامت انسان کو کہتے ہیں، آج مشکل کشا عزیز اللہ کو کہتے ہیں، اور قیامت کو کہتے ہیں۔ یہ بزرگ ہے، یہ ولی ہے، وہ صحابی ہے، یہ میرا ایمان ہے، لیکن اللہ نہیں ہے، نہ حضرت علی اللہ ہے، نہ حضرت عمر اللہ ہے، نہ حضرت ابو بکر اللہ ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی نہیں۔ اللہ یہ کہتے کہ مسلمان کیا کہتے ہیں توحید کے پلڑے میں رکھا گیا ہے، توحید کے پلڑے میں اللہ کے پلڑے میں رکھا کیا ہے، توحید کے سوا رکھا کیا ہے، اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا رکھا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لے محمد اللہ کے سوا کیا ہے توحید ہے، جو لینا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں یاد رکھو، کسی نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا اور آپ نے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، کہا اللہ اکیلا، یہ کہو کہ اللہ اکیلا چاہا ہو، میں مجھے نہیں، میرے حبیب کو بھی گناہ ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہونے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور عقیدہ حدود اور لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ مسلمانوں میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ محمد رسول کا عقیدہ محمد رسول یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے اور ہر ایک میں موجود ہے، یہ طریقہ بھی یہ توحید کے خلاف ہے، لیکن اس کے کہا اس کے کیا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے اوپر ہر اس کی دنیا پر عرش پر ہے، ہر اس کے اوپر مستقیم ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، الرحمن ہے جو عرش پر مستقیم ہو گئے، یہ اللہ کی ذات وہاں پر ہے اور اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی بصارت ہر جگہ ہے، اللہ کی طاقت ہر جگہ ہے، اللہ کی قوت ہر جگہ ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی کمال ہر جگہ ہے، لیکن اللہ ذاتی اعتبار سے عرش پر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن میں کہا ہے، اللہ کی سماوات والارض اسی طرح کے جانش کو وہ اللہ تمہارا رب ہے جس نے زمین و آسمان کو چیزوں میں لگا دیا، پھر عرش پر مستقیم ہو گیا، اللہ ہوگا کہ عرش پہ ہے، ہم سورے کا کام کر رہا ہے اور ایک موضوع ہے، یہ اشارہ
آپ کو انشاءاللہ سب علماء کے شیطان کا جو ہوتا ہے اس کی بات ہم لوگ بات کریں گے. تو پہلے بات یہ تیسری قسم جو ہے وہ توحید اسماء و صفات توحید اسماء و صفات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء یعنی کہ ناموں میں اور اس کی صفاتوں میں ہم نے اس کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کی ایک خاص وجہ سے لیکن ہمارے سننے میں اور اللہ کے سننے میں فرق کیا ہے؟ میری آواز آپ تک جا رہی ہے یا ایک بھائی کی آواز وہاں تک جا رہی ہے وہاں تک جا رہی ہے اس کے آگے میری آواز نہیں ہے اس کے آگے کوئی میری آواز سن نہیں سکتے. جتنا ایریا جو موجود ہے اتنی دور تک جو ہے لوگ میری آواز کو سن سکتے اور میں اتنی دور تک میں اپنی آواز کو پہنچا سکتا ہوں. آواز پہنچانے کی طاقت بھی ہماری محدود ہے اور سننے کی طاقت بھی ہماری محدود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کی آواز سننے کی طاقت کیسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے اور عرش کے اوپر کرسی ہے. اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہے اتنی وسیع ہے کہ زمین و آسمان کو گرے نہیں. وہ کرسی اتنی بڑی ہے اور کرسی کے بڑا عرش ہے. سب سے بڑا سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ عرش ہے. یعنی آسمانوں کی وہ مخلوق اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بیٹھا ہوا. یہ سات آسمان کتنے ہیں کہ ہمارا خلاف کچھ سات جو ہے اس کا خلاف جو ہم آتے ہیں کہ ایک خلاف ہے نہیں ہے. آسمان کی جو موٹائی ہے وہ 500 سال کی مسافت کے برابر یعنی 500 سال تک آدمی جتنی دور تک سفر کر سکتا اتنا ایریا جو اتنا موٹا میرے آسمان اور ہر آسمان اتنا ہی موٹا اور ہر آسمان کے بیچ میں اتنی جگہ ہے جس میں زمین اور آسمان کے بیچ میں زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی جگہ ہوئی ہے ویسا ہر آسمان کے بیچ میں وہ جگہ ہوئی ہے اور ہر ایک آسمان 500 سال کی مسافت کے برابر ہوتا ہے. اس لیے وہاں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آواز آپ کو سننا نہیں کر کے بھیج دیا.